انبیاء و مرسلین آپ کا اونچا مقام، آپ محبوب خدا ہے، آپ ہیں خیر الانام۔ مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیو، بزرگوں، ابھی آپ لوگوں نے مفتی صاحب کا بیان جمعے سے پہلے سنا ہوگا کہ مفتی صاحب نے بہت کافی قیمتی بات بتائی کہ جو آج ماحول کے اندر ہو رہا ہے کہ ذرا سا جو ہے پانی زیادہ ہو گیا تو اس پر بھی ناشکری، اور پانی نہیں برس رہا تو اس پر بھی ناشکری، زیادہ ٹھنڈی پڑنے لگی پھر بھی ناشکری، زیادہ گرم ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا حال دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنا اعمال دیکھ، پہلے اللہ سے قریب تو آؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جب ناشکری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ چیز چن لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک صاحب جا رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ کا شکریہ ادا کرا کریے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے ہم کو، کیا چیز دیا ہے بھائی، کچھ تو نہیں دیے ہیں، کس چیز سے شکریہ ادا کروں؟ کہا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ اب جب آگے گیا تو ان کے پاس صرف ایک چادر تھی، ہوا آندھی آئی وہ بھی چادر کھل گئی۔ تب پتہ چلا کہ اس چادر کی جو ہے چادر کی قیمت کیا تھی، چادر کی اہمیت کیا تھی۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ گھر سے جب باہر نکلے، ان کے پیر میں جوتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جوتے نہیں ہیں، ان کو جوتے بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ تو کچھ دور جا کے دیکھا ایک فقیر آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیر ہی نہیں ہیں، دونوں پیر ہی کٹے ہیں۔ انہوں نے فوراً اللہ کا شکریہ ادا کیا، یا اللہ اس بیچارے کے تو پیر ہی نہیں ہیں، اس بیچارے کے پیر ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ تیرا شکریہ، کم سے کم ہمارے پیر تو ہیں۔ جب آدمی دیکھے گا کہ ہاں اپنے اندر، تب نہ سمجھ میں آئے گا کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کا کیا کیا جو ہے ہمارے اوپر جو ہے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا نعمت یوز کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے سورج نہ نکالے، 24 گھنٹہ رات رہنے دے، کیا منظر ہوگا؟ یا دن ہو جائے رات ہی نہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے رات بنایا تاکہ ہمارے بندے آرام کر لیں، سو لیں، اللہ تعالیٰ نے پھر دن دیا کہ جائیے اپنی روزی تلاش کریے، یہ اللہ تعالیٰ کرنے سے ہوا ہے، ہم لوگوں کو چاہنے سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کسی کے غلام تھے، تو ایک مرتبہ اس جو باغ میں، وہ مالک کے باغ میں کام کر رہے تھے، تو مالک اس باغ کے اندر آیا، تو ایک پھل جو توڑ کر کے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا، تو اپنا وہ مزے سے کھانے لگے۔ تو وہ امیر آدمی جو تھا، ان کا جو باغ کا مالک تھا، اس نے بھی تھوڑا سا اٹھا کر کے چکھا، وہ اتنا کڑوا تھا، اس کو لیا اور تھوک دیے۔ کہا لقمان تم اس کو کھا رہے ہو، تم نے شکایت بھی نہیں کیا اور تم کو کڑوا نہیں لگ رہا؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ سے نہ جانے کتنی چیزیں ہم نے میٹھی میٹھی چیزیں کھائی، کتنی اچھی اچھی چیزیں آپ کے جو ہے آپ کے ذریعے کھائی، آج اگر آپ کے ہاتھ سے ایک کڑوا پھل اگر مل گیا تو میں اس پر شکایت کروں؟ اگر یہی حال اگر ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں ہم کو رکھ رہا ہے، ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کریں کہ نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ اگر کچھ وقت کے لیے کوئی پریشانی آ جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے شکایت نہ کریں۔ بعض مرتبہ یہ شکایت ایسی ہو جاتی ہے کہ ارے اللہ تعالیٰ پانی بھی نہیں تھا، پانی برسات پانیوں نہ آ رہا، اللہ تعالیٰ خزانے میں کمی ہے، یہ کفریہ لفظ ہے، آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک بزرگ تھے جن کا نام منقدر رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ان کی ایک دکان تھی، تجارت کا پیشہ تھا۔ تو اپنے خادم سے کہا کہ دیکھو یہ جو کپڑا دیکھ رہے ہیں یہ کپڑا اتنے کا ہے اور وہ کپڑا اتنے کا ہے، یہ لبادہ اتنے کا ہے اور وہ لبادہ اتنے کا ہے، یہ 2 دینار کا ہے، یہ 3 دینار کا ہے۔ اور فرمایا اس سے کہ دیکھیے کمی بیشی مت کرنا، جو جتنے کا کپڑا ہے اتنے کی بیچنا، مہنگا مت بیچنا۔ ایک مرتبہ کوئی حاجہ سے کسی ضرورت سے کہیں جا رہے تھے تو ایک اعرابی دیہاتی کو دیکھا کہ ایک لبادہ لیا ہوا، کہا کہ کہاں سے لیے ہو؟ تو کہا کہ فلاں دکان سے لیے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو ہاتھ میں لیا، اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ کتنے کے لیے ہو؟ تو بتایا 3 دینار کی۔ تو کہا یہ 3 دینار کی تو نہیں ہے، یہ تو 2 دینار کی ہے، یا تو آپ اس کو واپس کر کے پورا پیسہ آپ لے لیجئے یا تو آپ 1 دینار اپنا واپس لے لیجئے۔ اس کو لے کے گئے دکان، کہا وہ دکان ہماری ہے، اس دکان کا مالک میں ہوں۔ اب گئے، اس سے کہا جو خادم تھا کہ آپ نے یہ غلطی کیوں کیا؟ اس سے پوچھا تو کہا کہ یا تو ان کا پیسہ واپس کر دو، یا تو 1 دینار جو بچ رہا ہے اس کو دے دو، یا تو 3 دینار والی لبادہ دے دو۔ اس نے پوچھا کیا چاہتے ہو، پیسہ واپس کر دیں یا 3 دینار والی دے دیں؟ تو کہا 1 روپیہ ہمارا 1 دینار ہمارا واپس کر دو۔ تو جاتے جاتے لوگوں سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی جو ابھی ہم سے ملے ہیں؟ تو کہا کہ یہ شیخ منقدر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کہا یہ ہے؟ کہا کہ ہمارے گاؤں میں جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم ان کے وسیلے سے ان کا نام لگا کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ جو کو رحم آتا ہے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں۔ کہا ہم تو سوچے تھے کہ اگر یہ بزرگ ملیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی خانقاہ میں تسبیح پڑھتے ہوئے ملیں گے، یا کوئی جبہ قبہ یا دستار وغیرہ پہنے ہوئے ملیں گے۔ بتائیے ایک اللہ کا ولی تاجر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے کاروبار میں بھی لگ کر کے بھی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں کتنی ایمانداری تھی، چاہتے تو بات چھپا لے جاتے ہیں، سوچتے کہ جانا تو خادم کو تکلیف ہوگی یا بہت سی باتیں ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، کہ ایمانداری، ہر وقت ایمانداری، کہ وہ لے کے گئے دکان پہ لے کر کے اس کو واپس کروا دیے کہ بھیا اس کو جو ہے لیجیے آپ 1 دینار کا واپس کریے۔ تو ہم جس لائن کے اندر ہوں، جس شعبے کے اندر ہوں، چاہے ڈاکٹری لائن سے ہو، چاہے وکیل وکالت لائن سے ہو، انجینئرنگ لائن سے ہو، جھاڑو دینے والا اپنی لائن سے، ہر وقت جو ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ رہیں۔ ایک بزرگ تھے، جنگل سے جا رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، تو جنگل میں ایک بوڑھا ملا۔ تو اس نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا اگر شہر کی طرف جانا تو عبداللہ حاجب ایک صاحب ہیں، ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے کہہ دینا کہ فلاں کوئی آدمی ملے تھے، وہ ہمارا سلام کہہ دینا۔ جب وہ صاحب گئے ہیں، شہر میں پہنچے تو ان کی وہ بزرگ کی یاد آئی کہ انہوں نے کچھ کہا تھا۔ تو انہوں نے محلے میں پوچھا کہ بھائی فلاں محلہ کہاں ہے اور فلاں آدمی کہاں ملے گا؟ تو کہا فلاں جہاں ملے گا وہ ایک امیر آدمی کے یہاں دربان، اس کو بولتے ہیں گیٹ کیپر، کیا بولتے ہیں ہم لوگ کے یہاں یہ چپراسی نہیں کہتے ہیں۔ تو وہ ایک امیر آدمی کی چپراسی کا کام کرتے تھے، یعنی کہ گیٹ کیپر کا کام کرتے تھے۔ ان کے پاس گئے تو ان کا نام عبداللہ نام تھا اور حاجب لوگ لگاتے تھے ان کے آگے۔ تو کہا دیکھیے ہم آ رہے تھے تو ایک بزرگ ملے تھے اور آپ کو سلام کہا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا کہ تم کو اس سے کیا غرض ہے؟ وہ کون تھے؟ تو اپنا راستہ کہا کہ اصل میں وہ جو آدمی تھے، بزرگ تھے، ان کا چہرہ بڑا نورانی تھا، کوئی بہت بڑی شخصیت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ ان کے اسرار کرنے بتایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ کہا کہ یہ دربان ہے گیٹ کا امیر، اور اس کی اتنی بڑی جو ہے، یہاں کتنے مفتی لوگ ہوں گے، کتنے علماء ہوں گے، کتنی خانقاہیں ہوں گی، کون کون ہوگا؟ کہا کہ آپ کو خضر علیہ السلام سلام بھیجیں، کیا مطلب؟ کہا ان سے ہمارا بہت بڑا تعلق ہے۔ تو اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کون سا عمل کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو خضر علیہ السلام نے سلام بھیجا؟
انہوں نے بتایا کہ صبح اٹھتا ہوں، ایسے ایسے کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں، اور پھر بادشاہ کے جو امیر تھا اس کی خدمت میں جاتا ہوں، لیکن ہاں جب بھی میں کام کرتا ہوں، جب میں کام کرتا ہوں، چاہے کوئی بھی کام کرتا ہوں، ہر وقت میں اللہ کا دھیان اپنے دل میں اپنے دماغ میں لگائے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے موجود ہے، کہ ہر وقت اللہ کا دھیان، ہر وقت اللہ کا دھیان۔ سوچو وہ دربان تھا، پھر بھی اللہ کے یہاں کیا مقام تھا، کہ اللہ کا ولی تھا وہ۔ کہ حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جا کر کے کیا کرو کہ فلاں آدمی کو تم ہمارا سلام بھیجو، ہمارا سلام کہہ دینا۔ اور وہاں ایک تاجر تھے، لیکن اللہ کے ان کا کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ تو آدمی جس لائن میں ہو، جہاں بھی رہ کر کے وہ جو ہے جو اللہ کی تلاش کرتے ہیں نا، اللہ کی تلاش، ان کو اللہ مل بھی جاتا ہے۔ یہ پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا تھا، وہ ڈاکو جو لٹیرا تھا، اس کے پاس 2 آدمی آئے، وہ بیعت بھی ہوئے، اور اس کی بتائی ہوئی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت بھی دے دیا، اور پھر ان کی دعا سے اس کو کیا کیے، ان کی دعا سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری گناہ معاف کر ان کو بھی ولایت دی، اس ڈاکو کو بھی۔ اس نے خود بتایا کہ میں کوئی اللہ کا ولی، میں تو ایک ڈاکو تھا، اب کمزور ہو گیا، اس لیے ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن جبہ کبہ پہن کر کے میں آ گیا مسجد میں، وہی کام کر رہا ہوں، لوٹ مار کر رہا ہوں۔ کہا آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام دے دیا، اور آپ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا دھیان لگا گا، جو اللہ تعالیٰ کی تلاش کرتے، کوئی ضرور نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک حضرت ایک بادشاہ تھے، ان کا نام تھا شجاع، کرمان کے بادشاہ تھے، حضرت سجا کرمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مسجد میں گئے تو دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، بہت ہی خشوع اور خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے، عجیب و غریب نماز پڑھ رہا ہے، مطلب کہ اس قدر دل لگا کر نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ ایسا کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ اگر میں اس کو اپنا داماد بنا لوں، سوچتے وہ بادشاہ ہیں اور وہ فقیر آدمی، کہ اگر میں اس کو بادشاہ بنوں، یہ تو بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا پیسہ آ گیا تو پیسے والے گھر میں جو ہے دیکھیں گے لڑکی جو ہے پڑھی لکھی ہو، کون سی پڑھی ہوئی ہے، دینی پڑھی نہیں، ڈاکٹری پڑھی ہو، کوئی عہدہ ہو، کوئی عہدے والی ہو، یہ ایسا تلاش آج ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا تلاش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وزیر سے، جب اس نے وہ نماز پڑھ چکے طالب علم، تو اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اس کو بلا لو۔ اس کا حسب نسب دیکھے تھے، اس کی شخصیت دیکھے تھے، اس کا جو مال دولت دیکھے تھے، اس کی نماز دیکھی کہ نماز کس طریقے کتنے اچھے انداز سے پڑھ رہا۔ وزیر سے کہا کہ جاؤ فلاں کہو کہ بادشاہ تم کو بلا رہے ہیں۔ اب جب اس سے جا کے کہا کہ بھائی آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، اب جب اتنا سنا تھا تو دل کے اندر ایک کپ کپی، ایک ڈر، یار ہم کو ابھی دروگا جو ہے ہم فون کر دیں ہمارے پاس کہ آپ فلاں جو ہے مسجد کے امام ہیں، آئیے چوکی پر۔ اب دل کے اندر پتہ نہیں کیا سے کیا وسوسہ آئے گا کہ یار کس لیے بلا رہا ہے، کہیں فلاں کام ہم سے یہ غلط نہیں ہو گیا، کہیں فلاں نے تو ہمارے خلاف کوئی کام نہیں کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اٹھے گا۔ اب وہاں سے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، ہاتھ پیر کانپتا ہوا جا رہے ہیں، ڈر دل کے اندر کہ بادشاہ ہم سے کیا سوال کر لے گا، کون سا جواب پوچھ لے گا، یا ہم سے کون سی غلطی ہوئی ہے، کس وجہ سے بلایا ہے۔ جب بادشاہ کے پاس کہا آئیے بیٹھیے، بیٹھایا، کہا کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی نہ ہوئی ہو تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری لڑکی سے شادی کر لیں۔ جب اتنا سنا تو سر چکرانے لگا، یا اللہ شادی ہم کریں گے، اور اس کی بیٹی کی کیا خواہشات ہوگی، دن بھر میں 50 جوڑے بدلتی ہوگی، کون سا کھانا کھاتی ہوگی، عیش و آرام کا ماحول ہوگا، نہ اس کی میں حاجت پوری کر سکتا ہوں۔ پھر سوچا کہ اگر میں ہاں کہتا ہوں تب بھی جو مشکل ہے، نہ کہتا ہوں تب بھی بڑی پریشانی ہے، بڑا سوچ وچار میں پڑ گیا، سر چکرانے لگا۔ اس کے بعد بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کر کے اپنی جھوپڑی میں لایا بادشاہ کی لڑکی کو، اور روکھا سوکھا جو اس کے یہاں رہتا ہے کوئی کھلایا پلایا۔ رات کا وقت تھا، تھوڑا سا کھانا، اب دونوں میاں بیوی ساتھ میں کھا رہے تھے، سرما سرمی میں جو ہے دونوں نے تھوڑا کم کھانا کھایا۔ ایسا ہوتا نہیں، مہمان اگر بیٹھ جاتا ہے یا کسی گھر مہمان بن کر جاؤ تو شرم لگتی ہے کھل کر کھانے میں، اپنے گھر میں آدمی کھانا کھاتا ہے کھل کر کے، اب وہاں جو دونوں بیٹھے ہیں سرما حضوری میں دونوں کم کھانا کھایا، تو تھوڑا سا کھانا بچ گیا۔ اس طالب علم نے کہا کہ یہ کھانا اٹھا کر رکھ دو، صبح کو ہم ناشتے میں کام دے گا، یہ کھانا اٹھا کر رکھ دو، صبح ناشتے میں کام دے گا۔ لڑکی جب یہ بات سنی ہو تو زار و قطار رونے لگی، رو کر برا حال ہو گیا، بار بار پوچھا کہ کیا بات ہو گئی، کون سی تکلیف ہو گئی، کیا پریشانی آپ کو آ گئی، کس وجہ سے آپ رو رہی ہیں۔
تو کہنے لگا یہ سب ساری غلطی آپ کے والد کی، ہم جانتے تھے آپ تو شہزادی تھی، آپ تو بادشاہ کی لڑکی تھی، آپ کی خواہشات میں پوری نہیں کر سکتا، آپ کا تو آپ پتہ نہیں کتنا کیسا کھانا کھاتی ہوں، یہ روکھا سوکھا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا، آپ کو یہ کپڑا جو ہے ہماری جھوپڑی آپ کو پسند نہیں آئی، اور یہ ہمارا گھر کا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا۔ جب یہ سنا تو شہزادی نے کہا کہ بات یہ نہیں تھی، بات آپ کے روکھا سوکھا کھانے پہ ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کی جھوپڑی میں رہنے پر ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہا اعتراض تو یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے کہا تھا ایک بہت بڑے متقی کے پاس، ایک بہت بڑے پرہیزگار کے پاس، توکل اللہ والے کے پاس میں تجھ کو بھیج رہا ہوں، اور یہاں میں آ کر دیکھ رہی ہوں کہ صبح جو کھانا بچا تھا آپ نے صبح کا جو ہے ناشتے کے لیے رکھوا لیا، یعنی اللہ پہ آپ کو بھروسہ، جو اللہ رات میں کھانا کھلا رہا ہے وہی صبح بھی ناشتہ آپ کو کروائے گا۔ حالانکہ اب تو یہ رواج ہے کہ کھانا بچا رہتا چلو بھائی ناشتے میں کھا دیں، لیکن وہ یہاں کہا تھا یہ، یعنی اب سوچیے کیا تربیت رہی ہوگی اس بادشاہ کی، یعنی بادشاہ بھی اللہ کے ولی تھا، بادشاہ بھی اللہ کے ولی اور خود بادشاہ کی لڑکی بھی اللہ کی ولی، خالی ذرا سی بات کہہ دیا کہ صبح کا یہ کھانا رکھ دو، صبح ناشتے میں ہم لوگوں کے کام آئے گا، سوچ لیجیے۔ کہا یہ جو ہے یہ پرہیزگاری نہیں ہوئی، ایسا ماحول ہوتا ہے۔ اچھا کبھی کبھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی اللہ کے ولی رہتے ہیں دکھائی نہیں پڑتے، آپ نے سنا ہوگا بادشاہ شاہجہاں کے 2 اولاد تھی، ایک جو ہے دارا شکوہ اور دوسرے کا نام اورنگزیب کو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پتہ چلی کہ دہلی کے اندر کوئی اللہ والے آئے ہیں، چلے ہم بھی دعا کروا لیں۔ تو ان کے جو بھائی تھے جن کا نام دارا شکوہ نام تھا، وہ گئے اس اللہ والے کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہماری گدی پر آ کر کیا کرو بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کی گدی پر نہیں بیٹھوں گا، بھائی جو بھی سوچے ہوگی بے ادبی ہوگی وہ نہیں بیٹھیں گے۔ تو پھر جب جانے لگے تو کہا کہ حضرت دعا کر دے کہ حکومت ہم کو مل جائے۔ کہا کہ اب آپ کو حکومت نہیں مل سکتی، میں نے اپنی گدی پہ بیٹھایا تھا، آپ نے گدی انکار کر دیا، اب آپ کو۔ اس کے کچھ دیر کے بعد بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ آپ ہماری گدی پر بیٹھ جاؤ۔ تو کہا حضرت گدی پر میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو پھر جب اصرار کیا تو پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ گدی پر جب بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہا حضرت ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ تخت و تاج عطا فرمائے۔ کہا دیکھو تخت تو میں تم کو دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے آپ کو تخت تو دے چکا ہوں، لیکن اگر آپ کو تاج لینا ہوگا تو آپ کو اپنے غلام سے سر پر پگڑی بنوانا ہوگا۔ کون غلام؟ وہ جو وضو کا پانی لے کر آتا ہے، جو آپ کو وضو کرواتا ہے، جو آپ کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ کہا وہ غلام، اس کا اتنا بڑا مقام۔ اب وہ بادشاہ اورنگزیب آئے، اپنے ان سے کہا کہ بھائی ایسا ہے، وضو کا پانی منگوایا، وضو کیا، کہا ایک ایسا کرو ہمارے سر پر پگڑی، ہمارے سر پر امامہ باندھ دو۔ تو کہا حضرت گستاخی ہوگی، میں کہا آپ کا خادم، کہا یہ میرا حکم ہے، یہ میرا حکم ہے کہ آپ ہمارے سر پر امامہ باندھو۔ انہوں نے جو ہے سر پہ امامہ باندھا اور دل میں سوچ لیا کہ لگتا ہے ہمارا راز فاش ہو چکا ہے، ہمارا پردہ کھل چکا ہے۔ اسی وقت وہ جو غلام جو وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب سوچئے ایک غلام تھا جو اپنے آقا کی جوتیاں سیدھی کرنے والا تھا، وضو کا پانی وضو کروانے والا، پھر بھی اللہ کے اتنا بڑا مقام تھا کہ اگر وہ سر پر اگر پگڑی باندھ دے تو اللہ آپ کو تاج عطا فرما دے۔ تو کسی کا پرگندہ بال دیکھ کر، کسی کے میلے کچلے کپڑے دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ یار یہ تو بڑا گرا ہے، بڑا بیکار ہے۔ اللہ کے سامنے اس کا کس کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا سب سے بڑی دولت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ خود اپنے سے جو ہے سوچنے کی شکتی دیا، عقل دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک خلیفہ تھے، ایک بادشاہ تھا، ایک حضرت، ایک ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، ان سے کہا حضرت کچھ نصیحت کر دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ ان کا نام جو وصیت کرنے کے لیے کہتے ان کا نام خلیفہ منصور تھا۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس پانی بالکل ختم ہو جائے اور کہیں بھی پانی نہ ملے، اور تم سے کہے کوئی کہ 1 گلاس پانی ہمارے پاس ہے، لیکن تم کو 1 گلاس پانی تبھی ملے گا جب تم اپنی آدھی حکومت
دو گے تو کیا تم وہ پانی دے اپنی آدھی حکومت دے دو گے؟ کہا بالکل دے دیں گے، پانی پی کر پہلے اپنی جان بچائیں گے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، جب وہ آپ پانی پی لیں گے آپ کو وہ پانی جو ہے پیشاب میں پھنس جائے گا، آپ کا پیشاب نہیں ہوگا، اور ڈاکٹر جو طب ہوتے ہیں حکیم یہ بتا دے کہ اس کو آپریشن کر کے نکالا جائے گا تب آپ کا یہ پیشاب نکلے گا، لیکن یہ تب میں کروں گا جب آپ اپنی آدھی حکومت دے دیں گے۔ کہا میں بالکل میں آدھی حکومت دے دوں گا، پہلے میں اپنی جان بچاؤں گا تب میں جا کر کے۔ تو کہا اس سے پتہ چلتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے، آپ کی جو بادشاہت ہے، ایک کٹورا پیشاب اور ایک گلاس پانی کے برابر ہے۔ کتنی حکومت ہے؟ ایک کٹورا پیشاب اور ایک گلاس پانی کے برابر یہ حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ جانے بے شمار آپ 50 گلاس روزانہ پیتے ہیں پانی، آپ روزانہ پیشاب کرنے جاتے ہیں، کتنی بڑی دولت ہے۔ اگر ایک پیشاب بند ہو جائے آدمی اٹھا کے جائے گا انصاری کے یہاں۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر یوسف انصاری صاحب ہیں، اس لیے انصاری نام نکل آیا، وہ آپریشن کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر یوسف انصاری کے جائے گا کہ بھیا ان کا پیشاب رک گیا ہے، اب نلی ولی لگا کر کے جو ہے پیشاب باہر کریں یا پھر آپریشن کریں، یا بھیا ان کو دیکھیے پتھری اتری پھنس گئی ہے کیا، اس وجہ سے ان کا پیشاب بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمت ہے کہ اگر ایک پیشاب بند ہو جا رہا ہے، واقعہ ہم بتائے تھے ایک تو کہ ایک آدمی 500 سال عبادت کیا تھا، لیکن ایک گلاس پانی کی وجہ سے تو ساری جو ہے عبادت ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نہ جانے کتنی جو ہے نعمتیں ہم یوز کرتے ہیں، نہ جانے کتنا کھانا کھاتے ہیں، نہ جانے کتنا پانی پیتے ہیں، یہ سب آدمی کو خیال نہیں آتا ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے گرمی ہو چاہے جاڑا ہو، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر کرنا چاہیے۔ کم سے کم پیشاب تو آدمی کر رہا ہے آسانی سے۔ السلام علیکم۔